ویسے تو دیگر صحابہ بھی جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، انہی کو کیوں جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، جامع قرآن تو اللہ رب العزت ہے، واہ، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، جمع فرمایا۔ نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہوا۔ ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جس شکل میں مصحف شریف ہمارے سامنے ہے، ایک خاص ترتیب ہے۔ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ لکھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ قرآن پاک اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ ایک حسب موقع تھی۔ موقع محل کے اعتبار سے آیات نازل ہوتی رہیں، صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہرہ میں قرآن پاک کو جمع فرما دیا تھا، صحیح، یعنی ترتیب بیان کر دی تھی۔ نزول تو مختلف تھا، لیکن جو قرآن پاک کی ترتیب تھی وہ بیان کر دی گئی تھی۔ تو وہ جو ترتیب بیان کر دی گئی تھی، اسی ترتیب کے مطابق مختلف جگہوں پر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قرآن پاک لکھ رکھا تھا، اور اسی ترتیب کے مطابق جو صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں وہ قرآن پاک حفظ کیا کرتے تھے۔ صحیح، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن ایسا تھا کہ الگ الگ لکھے ہوئے تھے، صحیح، مختلف چیزوں پر، مختلف چیزوں پر۔ کسی کے پاس جو ہے وہ چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کسی ہڈی پر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کسی اور چیز پر لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ پورا قرآن ایک ساتھ لکھنے کا ہر شخص نے اہتمام کیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ صحیح، اب جب جنگ یمامہ ہوتی ہے صحیح، اور بہت سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب پر یہ بات القا فرماتا ہے، اور اس بات کو لے کر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اتنے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، ہمیں قرآن پاک کو ایک جلد میں مرتب کرنا چاہیے۔ صحیح، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں تو تردد فرمایا کہ میں یہ کام کیسے کروں، لیکن اس کام کی اہمیت کے پیش نظر آپ تیار ہو گئے۔ صحیح، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام سونپا گیا۔ آپ کاتب وحی بھی ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں۔ قرآن پاک ایک مصحف میں جمع ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرد ہیں صحیح، جنہوں نے بکھرے ہوئے حصے کو جمع کیا۔ جمع کر دیا، اب جمع کر دیا گیا، اور اس جمع کرنے کے بعد قرآن پاک محفوظ رہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان کے پاس وہ مجلد محفوظ رہا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی جو صاحبزادی تھیں، حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زوجہ رسول بھی ہیں، وہ مجلد، وہ مصحف ان کے پاس محفوظ رہا۔ صحیح، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی سرحدیں وسیع ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑی وسیع ہو گئی تھیں۔ صحیح، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے تیار کروا رہے ہیں جی، عراق کے لوگوں کے اور شام کے لوگوں کے، صحیح، کہ آرمینیا اور جو آذربائیجان ہے یہاں جا کر مسلمان لڑیں اور یہاں فتوحات حاصل کریں۔ صحیح، اب عراقی لوگ جو تھے ان کا ایک اپنا لہجہ تھا، شامل لوگوں کا اپنا ایک لہجہ تھا، یہاں تک کہ یمنیوں کا بھی الگ لہجہ ہے، گفتگو کا لہجہ، گفتگو کا لہجہ، عربی پڑھنے کا لہجہ۔ صحیح، جیسے آج بھی جو یمنی ہے وہ قاف، جو نقطہ والا کاف ہے، جی، اس کو گاف پڑھتے کاف ہیں۔ پڑھتے ہیں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں گالا۔ لہجوں میں فرق، لہجوں میں فرق، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ پھر ایسا فرق کہ ہمارے جیسا تو سمجھے ہی نہ۔ سمجھے ہی نہیں، تو بالکل، یوں یہ مختلف لہجے تھے، چونکہ حجاز مقدس میں قریش زیادہ رہتے تھے، ان کا اپنا لہجہ تھا۔ قرآن انہی کے لہجے پر نازل ہوا کہ جب مسلمان اور علاقوں تک پہنچے تو قرآن پڑھنے کا جو اسلوب تھا اس میں اختلاف آنے لگا۔ ہر قبیلے نے یہ چاہا کہ قرآن جو ہے میں اپنے لہجے میں پڑھوں۔ اچھا، پھر پڑھنے میں کتابت کا فرق آ جاتا تھا، صحیح، جیسے الف لام کا فرق آ جاتا تھا، کوئی الف لام کی جگہ میم پڑھتے ہیں، ایسے بھی قبائل گزرے ہیں صحیح، جو کتابوں میں لکھا گیا۔ تو جب یہ ماجرا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، تو ایک ہی لہجے میں قرآن پاک کا پڑھا جانا ضروری ہے،
اور ایک ہی رسم الخط اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اختلاف اور التباس واقع ہو جائے گا۔ تو آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی صحیح، کہ تم ایسا کرو کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گزارش کرو کہ وہ جو مصحف شریف آپ کے پاس رکھا ہوا ہے وہ آپ ہمیں دے دو، ہم نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ صحیح، تو مصحف شریف لیا گیا اور اس کمیٹی نے اس کو لیا اور کہا کہ کسی حصے پر اگر اختلاف واقع ہو آپ لوگوں کا تو جو قریشی لہجہ ہے، جو قریشی رسم الخط ہے، صحیح، اس کے مطابق اس کو لکھنا ہے۔ چنانچہ ایک کاپی تیار کی گئی، سب سے پہلے تو ایک ماسٹر کاپی تھی اس مصحف کی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیا گیا تھا، اور پھر اس کی مزید کاپیاں کی گئیں، صحیح، اور پھر اس کو بحرین بھیجا گیا، اس کو یمن بھیجا گیا، اس کو شام بھیجا گیا، اس کو عراق بھیجا گیا۔ یہ مختلف جو نسخے تھے مختلف جگہوں پہ بھیجے گئے، پھر ان کی مزید بھی کاپیاں ہوئی ہوں گی۔ صحیح، تو یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ تھا، اللہ اللہ، اگر یہ کام واقع نہ ہوتا تو قرآن پاک کے ہر لفظ میں امت اختلاف کر رہی ہوتی، بالکل، اس لہجے میں نہیں، اس لہجے میں ہے، اس لہجے میں نہیں، اس لہجے میں پڑھنا ہے۔ اہل قریش کے لہجے اور ان کے رسم الخط پر اس کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک امت مسلمہ میں یہی رسم الخط رائج ہے۔ سبحان اللہ، تو اسی وجہ سے آپ کو، اس کارنامے کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ واہ، اسی ٹائٹل کے جو حامل ہیں، متصف ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رضی ہیں، اللہ تعالیٰ، لیکن ان کا جامع ہونے کا پس منظر کچھ اور ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جامع ہونے کا پس منظر کچھ اور ہے۔ اور ہے